زمانہ قدیم میں لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے فیض کی بدولت آج بھی سماج روشن ہے۔ پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1680 میں ریاست بہاولپور کے ایک گاؤں گیلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلّہ شاہ اور بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے، اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ دوسرے صوفیہ کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی بھی کیا کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس عہد میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں، موچی، نائی اور جولاؤں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے بلے شاہ کا معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے ہیں۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برِ صغیر کا پرعشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دلی کو اجڑتے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہ کے جبر کی ملعنت میں ڈوب کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عالمگیر کے بارے میں ابن انشاء کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا، جس پر اسے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ سمجھیے کہ وہ اس دور میں ضیاء الحق تھے، لیکن اس عہد کی بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بلے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشعار، کافیاں، دوڑے صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی۔ بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پھٹے کتابی علم سے نکل کر سماج کے زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنوبی مذہبوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائی تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد سے منسوب ہو، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا۔ آپ نے گدھے پال لیے، جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا، اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بلے شاہ نے اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ قدیمی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے معنی چیز تھی، اور انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زار قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہجڑوں کے ساتھ مل کر جاتے تھے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے، اور ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے تھے کہ بلّہ ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا، اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلے جا رہے تھے۔ جس بہادری، جرأت اور دلیری سے بلے شاہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا۔ ایک مرتبہ آپ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزہ دار مسلمان گزرے
तो उन्हें रमजान में इस तरह रोजाखोरी पर शदीद गुस्सा आया। बोले, शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में चल रहे हो। मुरीदों ने कहा, जाओ भाई मोमनो, भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं। मोमनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? मुरीदेन बोले, मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों को भूख नहीं लगती। ये सुनना ही था कि मोमिनीन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतरे और मुरीदों की खूब पिटाई की और हुजरे में जाकर आपसे पूछा, अरे तू कौन है? आपने हाथ के इशारे से उन्हें जाने का कहा। उन्होंने दोबारा पूछा, तू कौन है, बोलता क्यों नहीं? आपने फिर जाने का इशारा किया। वो आपको दीवाना समझकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुरीद हुजरे में दाखिल हुए और शिकायत की कि उन्होंने बहुत हमें मारा है। आपने कहा, तुम लोग जरूर कोई कसूर किया होगा। मुरीद बोले, नहीं हजूर, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुमसे क्या पूछा था? मुरीदेन ने बताया कि उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो, तो हमने कहा मुसलमान है। बुल्ले शाह ने कहा, कुछ बने हो तो मार खाई है ना। हम कुछ नहीं बने, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। नाज़रीन, बुल्ले शाह की मौत के वक्त 1757 उनके इनकलाबी फिक्र व अमल के बास मलाओं ने उन्हें बिरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी थी और उन पर कुफर का फतवा लगाकर उनका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था। वैसे भी बुल्ले शाह को उनकी मदारियों, उनके बेहुदा रसूमात की ज़रूरत भी कहाँ थी। वो आज तो अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मदाओं के दिलों में जिंदा है। वो तो खुद कहता है, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।